فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، تراویح میں 3 صورتیں آج تلاوت ہوئی ہیں۔ سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف، 4 صورتیں ہیں۔ اور کل جو صورتیں پڑھی گئی، سورہ شورى، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ مؤمن۔ قرآن پاک کے اندر 7 صورتیں ہیں ترتیب کے ساتھ، جس کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورى اور سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورۃ الاحقاف۔ اس کو کہتے ہیں حوامیم، اور ایک روایت میں ہے آل حامیم۔ یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیباج القرآن ہے، قرآن پاک کا ریشم ہے۔ ریشم کا کپڑا جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی زینت ہے۔ جیسے حامدات ہیں، حامدات وہ صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 5 ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ ترتیب دیکھیں، سورہ فاتحہ سے شروع ہے، 7 پارے مکمل ہوئے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام سے 7 پارے مکمل ہوں گے سورہ کہف۔ سورہ کہف سے 7 پارے مکمل ہوں گے سورہ سبا، سورہ فاطر۔ یہ حامدات کہتے ہیں۔ اسی طرح تواسیم ہیں، تواسین ہیں، مسبحات ہیں، یہ سب صورتوں کے نام ہیں۔ مسبحات، سورہ حدید جو سبحہ سے، یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، سورہ حدید، سورہ حشر اور سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، یہ 5 صورتیں ہیں۔ اور اگر دوسری روایت میں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری، وہ بھی سبحان، وہ بھی اس کو شامل کیا گیا۔ اور ایک بڑی مشہور صورت ہے سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو مسبحات یہ 7 صورتیں ہیں، حامدات 5 صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدۃ مکان الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مثانی عطا فرمائی۔ وہ صورتیں مثانی ہیں زبور کے، تورات کے بدلے میں، اور سورہ مائدہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی انجیل کے بدلے میں۔ والحوامیم مکان الزبور، یہ 7 صورتیں جو ہم نے کل اور آج پڑھی ہیں یہ زبور کے بدلے میں اللہ نے دی۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، سورہ حجرات سے لے کر آخر تک اسے مفصلات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بقیہ یہ سب چیزیں اللہ نے بطور فضیلت کے، شرف کے مجھے دیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، پچھلی آسمانی جو کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں 9 صورتوں میں آ گئی۔ تو قرآن پاک یہ آپ دیکھیں سورہ حوامیم کی اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 7 صورتیں لباب القرآن ہیں۔ لباب کہتے ہیں مغز کو، قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ عرائس القرآن، یہ قرآن پاک کی دلہنیں ہیں، قرآن پاک کی زینت، قرآن پاک کی دلہنیں، قرآن پاک کا لباب، قرآن پاک کا مغز، خلاصہ۔ آج ہم نے پڑھی 4 صورتیں، کل ہم نے 3 صورتیں پڑھی۔ اب یہ صورتوں میں آپ دیکھیں حامیم حامیم حامیم، حفاظ ہی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کہیں پہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہیں ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کہیں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم کی قسم ہے
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ حوامیم کی دوسری جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے اپنے کلام پاک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ جو قرآن پاک تمہارے سامنے ہے، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو اور اس کی قیمت کو تم پہچانو کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یہ آیا ہمارے پاس کس طریقے سے؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہمیں چند بنیادی باتیں میں عرض کرتا ہوں، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اس کو جو ہے مذاکرہ کرنا ہے کہ بھی کہ ہے قرآن پاک، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے پاس آیا کس طریقے سے؟ میں نے اس سے پہلے پہلی مجلس میں بتایا تھا قرآن پاک کے کتنے نام ہیں، صفاتی نام تو بے شمار ہیں، مختلف روایتیں ہیں، 85، 55، 100، لیکن جو قرآن پاک کا ذاتی نام ہے وہ 5 ہے، القرآن، الکتاب، الذکر، التنزیل، الفرقان، یہ 5 نام ہیں۔ بقیہ سب قرآن پاک کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو تلاوت فرمائی، اور قرآن پاک کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مضامین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مثال میں عرض کروں، سورہ فاتحہ ہے، بندہ ہدایت مانگتا ہے اللہ سے، مانگتا نہیں مانگتا، یا اللہ مجھے ہدایت دے، اور اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے پورا سورہ، پورا قرآن پاک دے دیا، لے بھئی ہدی للمتقین۔ اب آخری 2 صورتیں ہیں، کون سی؟ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آخری کی صورتیں، شروع سے آخر کو جوڑ کیا ہے؟ ہدایت میں رکاوٹ اور ہدایت کے دشمن 2 لوگ ہیں، ایک شیاطین الجن، شیاطین الانس۔ یہ 2 صورتوں میں ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک پورا مربوط، مقرون، جڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی الگ الگ کیا ہے۔ اور قرآن پاک کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور اس کو مصحف میں لکھا گیا ہے، اور تواتر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بالکل اسی طرح محفوظ ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوا۔ جتنی تلاوت عبادت کی نیت سے اس کتاب کی جاتی ہے، دنیا میں کسی اور کتاب کی نہیں کی جاتی۔ اسی لیے قرآن پڑھی جانے والی چیز، کوئی بھی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے آپ، بھئی اس کو بھی پڑھ دیں، یہ بھی قرآن ہے، حدیث کو بھی قرآن نہیں، قرآن یہ خاص ہے، اللہ کی طرف سے یہ اتارا گیا، المنزل من اللہ علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ عرض کر رہا تھا کہ آیا کیسے ہم، اس کے 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اللہ دیکھیے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من، قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے وہ کلام پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہوا، پہلا مرحلہ ہے۔ آسمان و زمین، کائنات جب اللہ تعالیٰ نے بنانے کا ارادہ فرمایا، اس موقع پر اس کلام پاک کو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ سب سے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اتار دیا، یہ پورا جتنا بھی ہے، اسی کو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تنزیل کہتے ہیں دھیرے 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 اتارنا، انزلنا کہتے ہیں پورا بیک وقت آسمان دنیا پر۔ کہاں اتارا؟ بیت اللہ ہے نہیں، بیت اللہ، اس بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمان دنیا پر ایک اور بیت اللہ ہے، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں جسے یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر فرشتوں کی ایسی جماعت طواف کرتی ہے، ایک کو اگر باری مل جائے تو قیامت تک دوسرے کو نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور پر قرآن پاک کو اتارا۔ 2 مرحلے ہو گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ 40 سال آپ کے مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ فرمایا، آپ غار حرا میں تشریف فرما ہیں، سیرت میں آپ نے سنا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں تشریف لائے۔ پوری زندگی میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے۔ سب سے پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا فرشتہ ہے جبرائیل، 2 پر ان کے اتنے کافی ہیں کہ مشرق اور مغرب ایسے 600 پر ہیں۔ سوچے ایسا جاہو جلال والا فرشتہ سامنے آئے تو کیا ہوگی کیفیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا نورانی منظر تھا ہوگا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات، سب سے پہلے آپ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، فرمایا پڑھیے۔ آپ نے جو ہے حضرت جبرائیل نے انسیت کے لیے، مانوس ہونے کے لیے آپ نے ان کو جو ہے اپنے دبوچا، جیسے ایک ماں شفقت سے اپنے بیٹے کو جیسے دبو لیتی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہو رہا ہے اپنی جان پر، مجھے ڈر ہو رہا ہے، میں گھبرا رہا ہوں۔ تب پوری تفصیل بتا دی۔ حضرت خدیجہ بڑی سمجھدار، بڑی اونچے فہم والی خاتون، ورقہ ابن نوفل کی رشتہ دار، پتا تھا کہ آسمانی دین کیا ہوتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، اللہ کا کلام کیا، سمجھ گئی، تسلی دی، اور تسلی دے کے کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم۔ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ بڑے اچھے اخلاق والے۔ تو یہ پہلی مرتبہ وحی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ اسی سورے میں، یہ 3-4 سورتوں کا میں خلاصہ بول رہا ہوں آپ کو۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وحی کیسے آتی ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا، صحابہ کیسے بہترین سوالات کرتے تھے، دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ وحی کہتے ہیں ایک میسج، پیغام اللہ کی طرف سے نبی پر آتا ہے، اس کے جو ہے طریقے بتا رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کے قلب مبارک پر ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ وحی کا، دل میں بات ہے۔ اسی لیے نبی کا خواب کیا ہے؟ وحی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو ایک وحی کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اور یہ وحی کے طریقوں میں سب سے ٹاپ لیول، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کلام یہی نہیں فرمایا، اپنے پاس بلایا، بلا کر اپنا دیدار کروایا، اور دیدار کروا کر پھر کلام فرمایا۔ آپ افضل الانبیاء ہیں۔ سب سے بہترین وحی کا اونچا طریقہ۔ اور تیسرا سب سے مشقت والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہی اشد علی۔ وحی کا سب سے مشقت والا طریقہ یہ ہے کہ بس کان کے اندر ایک سیٹی کے بجنے کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ ایک چین ہے لوہے کی، پتھر پر اگر مارے یا کوئی سیٹی اگر بجائے تو سیٹی کے بجنے کے بعد جو آواز گونجتی ہے، بند کمرے میں ایک آواز گونجنے لگے، وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پیدا ہوتی، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ۔ ایک سکی میں مطلب آپ سوچیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جو قرآن پاک پڑھتے نا، کتنا آسانی سے پڑھتے ہیں، ساری مشقتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لے لیے، ساری مشقتیں۔ ہم کتنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیسے نکل رہا ہے؟
اللہ اکبر. یہ کلام پاک آپ کے قلب پر جب اترتا تھا تو ایسے اترتا تھا کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے. کسی سواری پہ بھی وحی نہیں آتی سوائے ایک سواری پر، وہ ہے قصوہ. آپ کی خاص اونٹنی تھی. جب وہ اونٹنی پر جب وحی آتی تو وہ اونٹنی آپ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتی تھی. ایک صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. وحی کی کیفیت شروع ہوئی، فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ ہے وحی. اور ایک وحی کا طریقہ یہ ہے، فرشتہ انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے اللہ کا پیغام سنا کے چلے جاتے ہیں. اور وہ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں عام طور پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور اللہ کا پیغام. یہ سب سے آسان ہوتا تھا. حضرت دحیہ، کیا وجہ ہے کہ ان کی شکل کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت بنایا تھا، بہت خوبصورت. باہر نکلتے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے نکلتے. ان کے اسلام لانے کا قصہ بڑا بہترین ہے، کبھی عرض کریں. تو حضرت دحیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط بھیجنے کے لیے منتخب کیا انہی کو. سب سے زیادہ خطوط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے. اور ایک شکل یہ ہے کہ جبرائیل پردے کے پیچھے آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیتے. یہ ہے وحی کے طریقے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا کلام اس طرح اترتا تھا. دیکھیے یہ چیزیں دوستو کم از کم ہمیں اس کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ہم بنیادی چیزیں ہمیں معلوم ہو جائیں کہ بھئی کہ یہ قرآن پاک ہمارے سامنے آیا کیسے. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو مصحف ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا. اچھا ایک بات میں عرض کروں، علماء نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے. جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری بیک وقت اللہ نے دے دی. تورات، زبور، انجیل سب ایک پیکج. لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت پورا کا پورا نہیں اتارا. اسی کو کہتے تنزیل. تنزیل یہ حامیم کی صورتوں میں ہے، تنزیل الکتاب، تنزیل الکتاب من اللہ، تنزیل العزیز. یہ دھیرے 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 دھیرے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کرنا ہے. اگر بیک وقت پورا دین ایک وقت کتاب میں لکھ کے بھیج دیں قرآن پاک میں، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، اور شراب چھوڑنا ہے، پردہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں کیا کروں تو کیا کروں؟ آپ سوچیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہو، اس کو اسلام سکھانے کا طریقہ بھی تدریجاً ہونا چاہیے. اس کو پہلے ایمان سکھائیں، طہارت سکھائیں، نماز سکھائیں. پہلے ہی دن لے کے پورا اگر اس کو شروع کر دیں گے، وہ سوچے گا میں پہلے ہی اچھا تھا، میں کہاں آگے یہاں پھنس گیا. تدریجاً بالکل. تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے، اگر پورا کا پورا قرآن پاک ایک ساتھ آ جاتا عمل کے لیے مشکل ہوتا. اور دوسری چیز علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود تھی. جتنا آپ کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. ستایا رہے. اللہ کی طرف سے سورہ کہف اتر رہا ہے، کبھی سورہ مریم اتر رہی ہے، کبھی سورہ یوسف اتر رہی ہے. نبی جی آپ کے لیے تسلی کے لیے کلام ہے، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے. آپ پڑھتے جا رہے ہیں. اللہ ایمان والوں کے لیے بھی تسلی، صحابہ کے لیے بھی تسلی، تسلی کا کلام. اور تیسری چیز دیکھیں، ایک آپ کا تجربہ ہوگا. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں نماز کا، تو آپ سن لیں گے، ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ بھول جائیں گے. یہ ہماری ترتیب ہے. ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ اگر ذہانت ہے تو 2 ہفتے. لیکن آپ نماز پڑھتے ہوئے کسی مسئلے میں الجھ جائیں، پھر وہ مسئلہ آ کر میرے سے پوچھیں اور میں آپ کو وہ مسئلہ بتاؤں، تو وہ مسئلہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں شان نزول. میں آسان کر کے بتا رہا ہوں. قرآن پاک بیک وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ جو ہے حالات آئے صحابہ کرام پر. بھئی پانی نہیں ہے، کیا کریں نماز کے لیے؟ ارے نماز کے لیے کیا کریں، پانی نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بھئی تیمم کرو. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ يَسْأَلُونَكَ، سوال کر رہے ہیں. جو سوال طلب کے ساتھ کیا جاتا ہے زندگی بھر یاد رہتا ہے، اور جو علم آدمی سنتا رہتا ہے، بھولتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو بتدریج دھیرے 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 کتنی. اسی لیے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک یہ ایک مصحف میں کیوں نہیں تھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں پورا قرآن پاک بیک وقت نازل نہیں ہوا، دھیرے دھیرے۔ سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ اچھا، سب سے پہلی آیت کون سی؟ سورہ علق۔ ایک روایت میں ہے سورہ مدثر بھی ہے، تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی آئی، پھر دوسری وحی، دونوں کے درمیان اس کو کہتے ہیں فترت۔ وہ درمیان میں ایک بڑا لمبا عرصہ وحی نہیں آئی، شوق اندر سے بڑا، شوق اندر سے بڑا۔ پھر اس گیپ کے بعد جو وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ ہے۔ تو اسی لیے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ایک روایت میں سب سے پہلی سورت نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ ارے بھائی، اقرا بسم اللہ، سورت کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے، سب سے پہلی سورت۔ مکے میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ ماشاءاللہ، سب ماشاءاللہ ذہین ہے، سب یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں، دیکھو بیٹا یہ ہے پہلی وحی، یہ ہے سب سے بڑی وحی کون سی ہے؟ سب امتحان نہیں لے رہا ہوں، اسی رمضان میں بولا تھا آپ کو میں، سب سے بڑی وحی اللہ کی طرف سے جو اتری ہے سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے ہیں، پوری کی پوری سورت، یہ سب سے بڑی وحی۔ ایک روایت میں سورہ بقرہ بھی ہے، لیکن سورہ بقرہ پوری مکمل ایک ساتھ نہیں ہوئی۔ سب سے چھوٹی وحی کون سی ہے؟ جی، کوثر۔ سب سے چھوٹی وحی جو ہے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک چھوٹا جملہ ہے، غیر اولی الضرر۔ بس جبرائیل تشریف لائے اور آ کر نبی جی غیر اولی الضرر یہ بتا کے چلے گئے، غیر اولی الضرر۔ اب وحی، اب آپ یہ حضرت بولے تو میں ایک اور بات بولوں، میں آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا۔ وحی آتی تھی کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ بتا دیا نا۔ صورتیں جو ہے نا دو قسم کی ہیں، ایک مکی ہیں ایک مدنی ہے، بس اتنا ہی رکھ لیں۔ لیکن علماء نے، اللہ اکبر، ہمارے اکابر، ہمارے علماء جو محنت کیے ہیں قرآن پاک پر، انہوں نے جو ہمارے سامنے علوم قرآن جو پیش کیا ہے، وہ آیتیں جو دن میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو رات میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو سفر میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو قیام میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو گرمی کے موسم میں نازل ہوئی، وہ آیتیں جو سردی کے موسم میں وہ آیتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اس موقع پر نازل ہوئی، وہ ہے سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ وحی منامی ہے۔ فراش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بستر پر وحی نہیں آتی تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر، تو یہ وحی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے آخری جو آیت ہے جو نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس کے 9 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ سوچیں کہاں سے جو ہے آپ یہ مصحف تیار کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک جو محفوظ تھا وہ 3 شکلوں میں تھا، لکھا ہوا تھا ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس ایک سورہ، کسی کے پاس ایک آیت، الگ الگ الگ، لیکن سب سے زیادہ جو محفوظ تھا وہ 2 شکلوں میں تھا، ایک حفظ، دوسرا عمل۔ یہ ہے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ عمل ہے۔ عمل میں جو چیز ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے، جو چیز عمل میں نہیں ہوتی، ہر فضیلت بھولتے ہیں، ہر دعا بھولتے ہیں، یاد رکھیں۔ عمل میں لائیں گے تو یاد رکھیں گے۔ صحابہ کا حافظہ جو ہے نہیں ہماری طرح نہیں، ہمارا حازمہ بھی کمزور، حافظہ بھی کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا حازمہ مضبوط ہو۔ صحابہ جانوروں کے نسب تک انہیں یاد ہوتے تھے، جانوروں کے نسب۔ یہ قرآن پاک حفظ یاد ہوتا تھا، صحابہ کی جماعتیں، صحابیات قرآن پاک یاد رکھتی تھی۔ یہ اسی طرح صحابہ کرام نے قرآن پاک کو عمل میں محفوظ کیا، اور پھر یہ سب سے پہلے جو محفوظ شروع ہوا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مصحف کو آپ نے بنانا شروع۔ ایک بات اس سے پہلے میں عرض کروں، یہ جو صورتوں کے شروع میں آپ کوئی بھی قرآن پاک کھول لیں، یہاں پہ جو ہے سورۃ الشورى، اس میں جو ہے آیات ہیں، ادھر رکوع ہیں، اور جو ہے ادھر ایک نمبر ہے، ادھر ایک نمبر ہے، یہاں پہ 42 نمبر رائٹ سائڈ پہ ہے، لیفٹ سائڈ پہ 62 ہے۔ واٹس گوئنگ، یعنی کیا ہے یہ سب چیزیں، سب کنفیوز ہیں۔ اس کو اتنا ذہن میں رکھیں، آیات کتنے ہیں وہ تو پتا ہے،
رکوع کتنے ہیں وہ بھی پتا ہے، لیکن جو رائٹ سائڈ پہ جو ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو ہے، تو قرآن پاک کے نزول کی دو ترتیب ہے. ایک نزول مصحف کے اعتبار سے 1 2 3 4 5 6 اس طرح، ایک ترتیب نزول کے اعتبار سے، ایک ترتیب مصحف کے اعتبار سے. مصحف سمجھتے ہیں نا؟ قرآن پاک ہے، اس میں سب سے پہلی سورت سورہ الف لام میم ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، چوتھی سورہ نساء ہے نا. لیکن نزول کے اعتبار سے اقرا باسمی کہاں ہے؟ دیکھیں، اقرا مکے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ پہلے سیکنڈ نمبر پہ آ گئی. سمجھ رہے؟ یہ دو ترتیبیں ہیں، اسی لیے جو ہے نا ذہن میں رکھیں، ایک ترتیب نزولی الگ، ایک ترتیب مصحف الگ، دو ترتیبیں ہیں، ان کا نمبر ہے. اچھا ایک بات عرض کروں، یہاں پہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے مدنی ہے. یہ بہت مشہور مکی ہے. عام طور پر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ مکی سے مراد مکے میں نازل ہوئی، مدنی سے مراد مدینے میں نازل ہوئی. تو درمیان میں جو نازل ہوئی وہ کہاں پہ؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آسان سمجھنے کے لیے ہے، جو آیتیں، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدینے میں ہیں، چاہے وہ آیتیں آسمان میں آئیں. کیونکہ بعض آیتیں اوپر بھی نازل ہوئی. کون سی؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیت، نہ زمین میں، نہ ادھر، نہ مکے میں، نہ مدینے میں، وہ وہاں پہ جب جا رہے تھے سفر میں. ہاں وہ ہے خزانہ، عرش کے خزانے سے آپ کو دیا. تو یہ ہے مکی صورتیں، مدنی صورتیں. مکی صورتیں، مدنی صورتیں. عام طور پر مدنی صورتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، مکی صورتیں چھوٹی. مکی صورتوں کو پہچاننے کا بھی علماء نے جو ہے نا طریقہ بتایا. جن صورتوں میں سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں سجدہ تلاوت نہیں ہے. جن صورتوں کے اندر کلا آیا ہے، کلا، وہ مکی صورتیں ہیں. جن صورتوں کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہے وہ مکی صورتیں ہیں. جن صورتوں کے اندر عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ. یہ سب علماء کی محنتیں ہیں. قرآن پاک کو کتنا آسان کر کے ہمیں سمجھایا انہوں نے. تو یہ مکی صورتیں، مدنی صورتیں. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. یہ جو مصحف قرآن پاک جو ہمارے سامنے اس شکل میں ہے، یہ کیسے ہوا؟ لمبی بات ہے، بخاری اور بخاری شریف کے اندر اس کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فتنہ ہوا وہ نبوت کے دعوے کا ہوا. اس میں جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 صحابہ کو بھیجے تھے. 1200 صحابہ وہاں گئے. 1200 صحابہ میں 700 صحابہ جو شہید ہوئے وہ قرہ تھے. پوری 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 260 سے 270 صحابہ شہید ہوئے. پورے 23 سال شہید ہوئے. شہید ہونے والوں کی تعداد اتنی ہے، 260 سے 270 الگ الگ. لیکن صرف یہ ایک جو ہے مسیلمہ کذاب کا جو معاملہ ہوا، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جماعت بھیجی، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ، تینوں کو امیر بنا کر اس میں 700 قرہ صحابہ. قرہ کسے کہتے ہیں؟ حفاظ. اس زمانے میں قرہ حفاظ کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف امیر المومنین حضرت ابو بکر سے کہنے لگے کیا کریں گے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے، قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ ترتیب بنائیں، مصحف میں جمع کریں، کچھ نہ کچھ اس کو ایک ساتھ جمع کر لیں، ایسا اگر اٹھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام حضور نے کیا میں نہیں کرتا. پھر دوبارہ کہنے لگے، تیسری بار کہنے لگے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہوا. ہاں تم کہہ رہے ہو صحیح ہے. کاتبین وحی کو بلایا. کاتبین وحی میں سب سے ٹاپ حضرت زید بن ثابت ہیں. 56 صحابہ ہیں جو وحی کو لکھا کرتے تھے، اس میں سب سے ٹاپ حضرت زید بن ثابت. فرمایا زید بن ثابت سے جس کے پاس جو کچھ ہے سب کو جمع کرو اور جمع کر کے ایک مصحف میں جمع کرو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے لکھی ہوئی چیزوں کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک مصحف میں جمع کیا. لیکن مختلف قراتیں، مختلف جو قراتیں ہیں وہ سب اسی مصحف میں تھی، اسی مصحف میں تھی، الگ الگ قرات. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ سہولت دی تھی کہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے ان کے جو قبیلے کی جو ایکسنٹ ہیں، لہجے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں. وہ سارے الگ الگ لکھے ہوئے لہجے سب جو ہے ایک مصحف میں آ گیا.
اور وہ مصحف حضرت عائشہ کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ کہیں ایران میں یا آذربائیجان کے علاقے میں وہاں جہاد میں تھے، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے الگ الگ لوگ آپ کی قرات الگ، ان کی قرات الگ، ان کا لہجہ الگ، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 لہجوں میں قرآن اتارا گیا ہے، تو نماز کے بعد آپس میں جو ہے اختلاف ہوتا، ارے آپ نے غلط پڑھا، یہ صحیح نہیں، میرا صحیح ہے، تیرا صحیح ہے۔ تو وہ آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے حضرت عثمان سے کہ آپ تھوڑا سا اس کی فکر کریں، امت کہاں جا رہی ہے دیکھیں۔ اچھا ایسی بات ہے؟ تو پھر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ، یہ آپ کی خدمت تھی کہ پورے قرآن پاک کو انہوں نے ایک لہجے میں، جس لہجے میں قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ قریش کے لہجے میں جمع فرمایا، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ سمجھ رہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع القرآن علی لغت قریش کے لہجے میں حضرت عثمان نے قرآن پاک، لیکن وہ قرآن پاک ایسا تھا اس وقت، اس میں نہ نقطے تھے، نہ زبر زیر پیش حرکت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آج ہمارے سامنے وہ ہوتا تو کیا پڑھتے ہیں، اندازہ لگائیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری قرات ایسی ہے کہ قاری عبد الباسط بھی قبر میں تڑپتے ہیں۔ یہاں پہ نہ نقطے ہیں، نہ مد ہے، نہ زبر زیر پیش، فتح کسرہ ضمہ، کچھ نہیں۔ دور گزرتا گیا۔ میں بتا رہا ہوں قرآن پاک کو آسان بنانے کے لیے ہمارے اکابر صالحین صحابہ نے کیا اقدامات کیے، ان کی کیا خدمات تھی۔ اب اس کے بعد اب ترتیب بنی کہ بھئی اس میں کیا کرے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی 7 منزلیں تھی، یہ 7 منزلیں صحابہ کی تلاوت کی ترتیب تھی۔ یہ 7 منزلیں کیا تھی؟ فمی بشوق سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، پھر سورہ مائدہ سے لے کے سورہ یونس سے سورہ بنی اسرائیل، ہے نا۔ یہ پورے 7 منزلیں عام طور پہ صحابہ ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ یہ 30 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہیں تھے۔ 30 پارے ہے نا، یہ نہیں تھے۔ ہاں اتنا یہ اشارہ ملتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مہینے میں 1 قرآن پاک مکمل کرو۔ تو اس کے بعد یہاں اس کو 30 اجزاء میں کلمات اور حروف کے اعتبار سے تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے یہ 30 پارے بنائے گئے۔ سمجھ رہے؟ یہ آیتوں کی جو ترتیب ہے، سورتوں کی جو ترتیب ہے، اس کو کہتے ہیں توفیقی نہیں، توقیفی، کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی رہبری میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی یہ آیتیں اس ترتیب سے ہوں گی، یہ سورتیں اس ترتیب سے ہوں گی، لیکن پارے جو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں یہ بات کی چیز ہے، یہ سہولت کے لیے۔ آپ دیکھیں 14واں پارہ آپ کھولیں، عجیب ہے، آخری 13ویں پارے کی جو آیت ہے نا، وہ کیا ہے؟ سورہ حجر کی آیت، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ ارے بھائی یہ آیت کو اوپر رکھ دیتے تو کیا ہوتا؟ اس میں نہ مضمون کی رعایت ہے نہ سورہ کی رعایت ہے، بس کلمات کو ڈیوائڈ کرو اس طرح سے، چاہے مضمون کچھ بھی ہو، ہے نا۔ یہ 30 پارے اس طریقے سے رکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئی بات رکوع کی، رکوع ہے نا، رکوع ہے، یہ رکوع بھی جو ہے بعد میں یہ چیز آئی ہے۔ رکوع سے پہلے خمس عشر، خمس کی جمع اخماس، عشر کی جمع اعشار، خا اور عین پرانے قرآن پاک کی مصحف میں ہوتا تھا۔ 5 آیتوں کے بعد اشارہ، 10 آیت کے بعد اشارہ، جیسے آج رکوع ہے نا، پھر اس کو ختم کیا گیا، اب رکوع لائے گئے۔ رکوع کیسے لائے میں آپ کو بتاؤں؟ کتنے رکوع ہیں قرآن پاک میں؟ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو، 540 رکوع ہیں۔ کتنے ہیں؟ 540 رکوع۔ میں آپ کو بتاؤں 20 رکعت تراویح کی دلیل، اگر کوئی شخص 1 رکعت میں 1 رکوع پڑھے، 27ویں رات میں اس کا قرآن مکمل ہوگا۔ 20 کو آپ ضرب دیں نا، کتنے ہوئے؟ 27 کو 20 میں ضرب دیں، 540۔ جی جزاک اللہ، حضرت پرانے زمانے کے ہیں، ہم تو جو ہے کیلکولیٹر کے زمانے کے ہیں نا، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ 540 دیکھیں نا، 1 رکوع، اگر کوئی روز 1 رکوع پڑھے، 1 رکوع 1 رکعت میں ہو تو پورا ماشاءاللہ قرآن پاک کب ختم ہوگا؟ یہ رکوع کی ترتیب اس طرح بنی۔ رکوع آئے، صورتیں
وہ تو متعین، آیات وہ متعین، سمجھ رہے؟ اور رکوع یہ اس کے بعد ترتیب بنائی گئی کہ تاکہ جو ہے نا لوگ تراویح جو ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تراویح قرآن پاک پورا پڑھا جاتا تھا، لیکن الگ الگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ایک امام کے پیچھے جوڑا، ایک امام کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوڑا، لیکن بھی ایک امام کے پیچھے پڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جو انہوں نے خدمات کی اس میں ایک خدمت انہوں نے اضافہ کیا، کیا؟ ختم قرآن کی دعا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شروع، قرآن پاک مکمل ہوتا، دعا قرآن پاک کے ختم کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ایک چیز کی ابتدا فرمائی کہ حافظ قرآن 20 رکعت تراویح پڑھاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو بیسک بنیادی چیز ہے، اور بھی بہت چیزیں ہیں، اتنی چیزیں تو ہم ذہن میں رکھ لیں، بقیہ چیزیں تو تجوید کے لائن سے۔ رموز اوقاف ایک مستقل ٹاپک ہے، قرآن پاک کو کہاں روکنا۔ دیکھیے نا، ہم عجمی لوگ ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حرکات ہیں، مد ہے، اوقاف ہیں، بلکہ کہاں اگر نہیں رکیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ بعض جگہ ایسی ہیں لازم، وقف لازم، وہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے۔ کہیں پہ طا ہے، کہیں پہ جیم ہے، کہیں جو ہے صاد لام ہے، کہیں صاد لام ہا ہے، کہیں زا ہے۔ یہ سب ہے کیا؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کہیں صحیح طریقے سے سیکھنے، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر سیکھ لیں، تاکہ ہم اللہ کا کلام صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ورنہ ہم جو ہے کہ سعدی کے گوید بلاغت ربوت۔ کسی نے پوچھا غت ربوت کے معنی کیا ہیں؟ غت ربوت، ارے بھائی غت ربوت نہیں، وہ بلاغت ہے، انہیں بلا کو الگ کیا غت۔ آپ فارسی سمجھتے ہیں اس لیے میں نے ایک شعر بولا فارسی کا کہ سعدی کے گوید بلاغت ربوت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلاغت چلی گئی تو اسے سمجھ بھی نہیں آیا، حضرت یہ غت ربوت کیا ہے؟ غت ربوت نہیں، بلاغت ربوت ہے۔ ایک آدمی جو ہے اوقاف جہاں کھڑا کرنا ہے، وقف کرنا ہے، جانتا نہیں تو قرآن میں ایسے ہی پڑھے گا وہ۔ ہاں، یہ فرشتے جو ہے نا بس، تو اسی لیے جو ہے نا رموز اوقاف بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، تلاوت۔ یہ مہینہ تلاوت کا ہے۔ تلاوت کہتے کسے؟ ایک تلاوت جہری ہے۔ جہری کہتے ہیں کہ آدمی، یہ ماشاءاللہ امام صاحب پڑھتے ہیں، حافظ پڑھتے ہیں، سب کو سنائی دیتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی سنائی دیتا ہے، یہ جہری ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سری تلاوت کسے کہتے ہیں؟ آہستہ پڑھ، کیونکہ ہم سب عام طور پہ آہستہ، عورتیں بھی آہستہ پڑھنے میں عام طور پر آپ اس چیز کو اپنے آپ سے جو ہے چیک کریں، جائزہ لیں۔ صرف ہم قرآن دیکھتے ہیں، ہونٹ بند رہتے ہیں، زبان بھی بند رہتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر خیال میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ قرآن پاک دیکھنے کا ثواب ضرور ملے گا، تلاوت نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ دوسرا نمبر، تلاوت عام طور پر ایسی بھی ہوتی ہے کہ قرآن پاک کھولا، صرف لپس ہل رہے ہیں، میں پڑھ لیا ایک آیت، یہ اس کو تلاوت نہیں کہتے، اسے تلاوت نہیں کہتے، میرے لپس ہل رہے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم تلاوت کی برکتیں کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ تسبیحات کی برکتیں کیوں نہیں مل رہی؟ تسبیحات پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ کیوں نہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم تلاوت سیکھے ہی نہیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر تلاوت کیسے کروں میں۔ اور خاص طور پہ آج جو تراویح کا دور ہے نا، تراویح میں ظاہر سی بات ہے، تراویح میں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر ہم اللہ اکبر نہیں کہے زبان سے، بحیث یسمع نفسہ، اس طرح کہ کم از کم مجھے سنائی دے، اگر ایسی نماز اسٹارٹ ہوئی نا تو اپ اینڈ ڈاؤن کس دا گراؤنڈ ہے، یا اٹھنا بیٹھنا اور پھر جو ہے نا بس، وہ تو کچھ نہیں ہے، شروع ہی نہیں، نماز ہی شروع نہیں ہے۔ ایک تکبیر کم از کم زبان سے کہیں، بقیہ جان بوجھ کے چھوڑیں، انٹینشنلی چھوڑ دیں، نہ تسبیحات پڑھیں، نہ رکوع کی تسبیح پڑھیں، کچھ بھی مت پڑھیں، نماز ہو جائے گی، یاد رکھیں۔ لیکن ایک تکبیر اللہ اکبر، اس کے بغیر تو نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ بقیہ جتنی تکبیرات ہیں، رکوع کی، سجدے کی، تسبیح، یہ سب سنتیں ہیں، نہیں پڑھیں گے تو بھی سیف ہیں۔ الامام ضامن، یہ سارے لوگوں کی نماز امام اپنے کندھے پہ لے کے جائے گا۔ لیکن ہم سوچیں ذرا کہ کیونکہ 20 رکعت 10 رکعت 10 لپس ہلنا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر
تو تلاوت کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ میں اس طریقے سے پڑھوں کہ مجھے کم از کم آواز سنائی دے، الفاظ نکلیں، وہ زبان سے حروف نکلیں، اسی کو تلاوت کہتے ہیں. اور نہ قرآن پاک کھول رہا ہوں، کھول کے جو ہے نا ہو گیا، ایک آدمی جو ہے لپس ہلا رہا ہے لیکن اندر زبان حروف ادا نہیں ہو رہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے. وہ ساری جو برکتیں تلاوت کی، وہ سارے انوارات تلاوت کے، اس کی ہاں قرآن پاک دیکھنے کا ثواب ضرور ملے گا. سمجھ گئے انشاءاللہ؟ دو چیزیں، ایک تلاوت ہمیں کیسے کرنا، اور ایک نماز ہمیں تکبیر تحریمہ آئی، کیونکہ اس کے بغیر تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی. ارادتاً ہاں تھوڑا سا زور سے، بازو والا بھی جو ہے نا وہ سو اللہ اکبر، تاکہ وہ بھی سن کے اللہ اکبر کہے. ہمارے حضرت جو ہے نا، حضرت مفتی صاحب، مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز سکھاتے تھے ہمیں. ہم لوگوں کو جو ہے نا نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک ہفتہ متعین کرتے تھے. بات یاد آئی کہ اللہ اکبر، امام کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ لمبی نہ کہے. دیکھیں نا اللہ، اس دوران کئی لوگ میرے اللہ اکبر سے پہلے اللہ اکبر باندھ دیتے. سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، آپ اتنا لمبا نہیں کھینچیں گے ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس مائک نہیں ہے. آپ جو ہے نا بس، تو آپ کی تکبیر جو ہے نہیں، امام صاحب سے پہلے شروع ہو گئی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی. تو ہمارے حضرت کہتے تھے کیونکہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اصل تو تکبیر ہے، اصل تکبیر ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہاں اب یوں اٹھائیں وہ بات کی بات ہے، وہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اصل چیز ہے اللہ اکبر. اب آپ کا اللہ اکبر امام کے بعد ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں کہا، صاف کہتے تھے بہت سی چیزیں ہم کہتے تھے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کی جو ہے نا وہ کھینچیں آپ رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ جاتے ہوئے. ہاں لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا مقتدی آگے رہیں.